تنقیدی ادبی نشستیں وہاں پہ وہ گاہے گاہے منعقد بھی کرتے رہتے ہیں اور پورے پاکستان ہی نہیں پوری دنیا میں اپنی ایک شناخت رکھتے ہیں۔ آج ہمارے پہلے کلیدی خطبے کے لیے وہ یہاں موجود ہیں۔ میں زیادہ وقت لیے بغیر گزارش کروں گا ڈاکٹر رویش ندیم صاحب سے جو تشریف لائیں اور فیض صاحب کے حوالے سے اپنا اظہار خیال کریں۔ His Excellency, Mr. Vice Chancellor, Honorable Aslam Adib Sahib, بہت متحرک جناب عامر سہیل صاحب، بہت میٹھے کوآرڈینیٹر انتظامی کمیٹی جناب مظہر عباس صاحب، آنریبل ٹیچرز، اسکالرز، اسٹوڈنٹس، آپ کے سامنے یہ قدرے مختصر ایک تحریر رکھتا ہوں۔ اس میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ ہم فیض صاحب کو اس قومی اور بین الاقوامی سیناریوں میں رکھ کے سمجھنے کی کوشش کریں جو فیض صاحب کے ہم سے دور ہونے کی اور نئی نسل کے نزدیک اجنبی ہونے کی جواز، حالات، چیلنجز اور پس منظر پر ہے۔ یہ ایک سوشو پولیٹیکل اور پولیٹیکل اکانومی ان دونوں کے بلینڈ سے میں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، پیش کرتا ہوں۔ زمانی اعتبار سے قومی اور بین الاقوامی صورتحال بتاتی ہے کہ تاریخ اپنا ورق پلٹ چکی ہے اور دنیا ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گئی۔ نیا مرحلہ فیض اور فیضیات کے ضمن میں نئے چیلنجز لے کر آیا ہے۔ فیض کی نسل سے قبل اقبال اور اس سے قبل سر سید کی پیڑھی نے جدید فکری روایت کی تشکیل کی۔ یہ روایت فیض تک آتے آتے اپنی انقلابیت کے ساتھ جس سطح پر جا پہنچی تھی وہاں وہ ایک طرف بین الاقوامی تحریکوں سے جڑی تھی اور دوسری طرف مقامی طبقات کی عوامی و پسماندہ تہوں کو بھی چھو رہی تھی۔ یعنی سر سید کے اولین مسلم ماڈرن فکر نے ایلیٹزم سے ہم آہنگی بنا کر تحرک کی کوشش کی، جبکہ اقبال نے بین الاقوامیت کے حامل جدید فکر کو سیاسی مزاحمتی رنگ دے کر مسلم مڈل کلاس کی پرتوں سے ہم آہنگ کیا، مگر فیض نے اسے انقلابی مزاج میں تبدیل کر کے لوئر کلاس تک پہنچا دیا۔ فیض کے بعد قومی و عالمی حالات کا تجزیہ گواہ ہے کہ ہماری یہ جدید فکری روایت آج تنظیمی بحران اور فکری چیلنجز کا شکار ہے۔ اس انحطاط کی پژمردگی واضح کرتی ہے کہ اس مرحلے پر اس روایت کی نظر ثانی ناگزیر ہے۔ اگر اس سوال یا فکری مسئلے کو واضح کرے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ کیا فیض اور فیضیات آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکے ہیں؟ اس حوالے سے گزشتہ 30-32 سالوں کا سماجی سیاسی مقرر تجزیہ نہایت ضروری ہے۔ تفہیم و نقد فیضیات کے ضمن میں سنجیدہ ترین کام فیض کے ہم اثروں نے ہی کیا تھا، چاہے وہ فکر فیض کے حامی ہوں یا مخالف، جیسے احتشام حسین، سید صفت حسن، گوپی چند نارنگ، محمد علی صدیقی، یا پھر جمیل جالبی، سلیم احمد، انتظار حسین اور شمس روان فاروقی وغیرہ۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ اب اس نسل میں کوئی بھی ہم میں موجود نہیں رہا۔ ان کے بعد کی نسل میں میرے وہ ہم عصر شامل ہیں جن تک آتے آتے فیض اور فیضیات اور ترقی پسندی
ان کا ویسا فکری مسئلہ نہیں رہا، بلکہ نت نئے فکری معاملات و مسائل کی ایک نئی دنیا بھی ابھر کر سامنے آ چکی ہے، جبکہ نئی نسل کی ذہنی ترجیحات بھی بدلی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ ایسے میں آج کون ہے جس نے محسرین فیض کی طرح فیضیات پر جم کر کام کیا ہو؟ اور نہیں تو چلیں جامعات کے مقالات کی فہرستی اٹھا کر دیکھیں۔ فیض صاحب کے فکر کے لیے ترقی پسندی کی اصطلاح ہی استعمال کی جاتی رہی ہے، مگر اس تحریر میں لفظ فیضیات کا بطور اصطلاح استعمال اس لیے کیا گیا ہے کہ فیض کا اسلوب، ڈکشن، لہجہ، فنی روایت اور فکریات کا ایک خاص انداز ہے جو آج اجنبی اور ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ پھر فیض کی زبان، نرم رو لہجہ، مضبوط رجائیت، پروکار ضبط، گہری کمٹمنٹ، انکار و مقابلے کی جرت، رومان کی شائستگی اور ترقی پسند فکر کا ایسا ڈھنگ بھی کہ جس میں مغرب پرستی، مذہب دشمنی اور اقبال بیزاری کے معاصر پاپولر رجحانات کا شائبہ تک نہیں، بلکہ ناقابل شکست فکری جرت، اصول سندی پر رد عمل سہنے کا حوصلہ، بہادری کا ایک نیا انداز، مظلوم طبقات سے گہری وابستگی اور مقامیت و بین الاقوامیت کا متوازن امتزاج گویا ان کی شخصی بنیاد ہے۔ یہ ایک ایسے شخص کا ذکر ہے جو انگریزی ادبیات کا استاد، کالج کا پرنسپل، سماجی دانشور، شاعر، اخبار و رسائل کا مدیر، صحافی، اے پی پی، فلم، پی این سی اے، عالمی امن کونسل سمیت کئی اداروں کا منظم اور سربراہ اور ڈاک ٹکٹ اور تار کی ٹریڈ یونین کا صدر بھی تھا، جس نے پاکستان کے علاوہ فلسطین، افریقہ، روس، ایران، امریکہ کے مظلوموں سمیت دنیا بھر کے کلرکوں، کسانوں، مزدوروں، عام لوگوں، دانشوروں اور طالب علموں کے لیے لکھا۔ برطانوی و امریکی دونوں سامراجی ادوار میں اپنی آواز بلند کی، 7-8 سال جیل کاٹی، 70 سال کی عمر میں لوٹس کا ایڈیٹر ان چیف ہو کر یاسر عرفات کے ساتھ اس وقت بھی موجود رہا جب محاصرے کے دوران گولہ و بارود کی بارش ہو رہی تھی۔ میرے نزدیک فیض صاحب کا یہ شخصی و تخلیقی انفراد ہی فیضیات ہے، جن کا وجود آج بھی ہمیں اسرائیلی وحشیانہ جارحیتوں پر ہماری مسلسل خاموشی پر ہمیں شرمندہ ہونے سے بچاتا ہے۔ فیضیات کے حوالے سے بطور ادیب و نقاد یہ جاننا انتہائی اہم ہے کہ گزشتہ 30-35 سالوں میں آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ ہم اپنی اس جدید فکری روایت سے کٹتے چلے جا رہے ہیں، جو سر سید، اقبال اور فیض کی 3 نسلوں نے گزشتہ 150 سالوں میں قائم کی۔ 1.5 صدی کا یہ فکری ارتقاء سامراجی غلامی، کلونیل جبر، اشتراکی عروج، آزادی و انقلاب کی اٹھان، انسانی حقوق کی للکار، عوامی سرپرستی و ترجمانی، سسٹم کی تبدیلی، بالادست طبقات کی مخالفت اور بین الاقوامیت سے ہم آہنگی کی تعمیر و تشکیل کا گواہ ہے۔ اس سے کٹنا گویا اپنے ہاتھ پاؤں توڑ دینا اور بے چہرہ ہو جانا ہے کہ عالمگیریت کے مقابلے میں اپنے مقامی و دیسی فکر و فلسفہ پر اعتماد و اظہار کا بس یہی واحد راستہ۔ جدید عالمی نوآبادیاتی تاریخ بتاتی ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام نے محکوموں کی جدوجہد اور شعور کو 2 بار دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ پہلی جب دوسری عالمی جنگ کے بعد آزادیوں کے نام پر بالواسطہ نیو کلونیل جبریت کا آغاز کیا گیا، جب فسادات کی قتل و غارت کے بعد بھی عام سطح پر یہی سمجھا جاتا رہا کہ انگریز کو ہمیشہ کے لیے بلایا گیا، لیکن ہماری ترقی پسند سیاسی و دانشورانہ قیادت نے جلد ہی یہ بھانپ لیا تھا کہ یہ آزادیاں محض ایک دھوکہ ہیں، کیونکہ منٹو کے افسانے نیا قانون کی طرح پاکستان کے محکوم منگو کوچوانوں کے لیے کچھ بھی نہیں بدلا تھا، قانون وہی پرانا تھا۔ لیکن مذہب و ملائیت کے نام پر اس دھوکے کو عملیتوں کے سائے میں 70-80 سال تک کھینچ لیا گیا۔ یہ عرصہ فیض و فیضیات کی جدوجہد کا عہد کہلاتا ہے۔
نوآبادیاتی سامراجیوں کی دوسری کوشش عالمی سرمایہ داریت کو لا مرکز کر کے گلوبلائزیشن کی تشکیل، جس کے لیے ارزاں لیبر، خام مال اور منڈیوں کی تلاش میں سستی و کم قیمت ترقی پذیر دنیا کی طرف انڈسٹری کی منتقلی۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ اس لامرکزیت کا فکری جواز پوسٹ ماڈرنزم کی شکل میں ابھارا گیا، جو میڈیا، پیداوار اور صارفیت کی عالمی نیٹ ورکنگ سے پیدا ہونے والے صورتحال کی ترجمان تھی۔ عالمی نوآبادیاتی طاقتوں کی یہ منصوبہ بندی آزادیوں والے پروجیکٹ سے بھی خوفناک تھی۔ مزدوروں، کسانوں اور عوامی محنت کشوں میں اتصالی جگر بندی، بے روزگاری، لیبر قوانین و تنظیموں سے انحراف، 200 دھاندلی کے اقدامات نے ایک عالمی اضطراب کو بھی بڑھایا اور ساتھ ہی ساتھ سیاسی و دانشورانہ سطحوں پر ایک کنفیوژن پیدا کر کے نوآبادیاتی استحصالی ہتھ کنڈوں کو نئے روپ میں جاری و ساری بھی رکھا۔ ذرا رک کر اس منظرنامے کو دیکھتے ہیں۔ اگلے دو پیراگراف زیادہ سنجیدہ ہیں، تو اس کو ذرا آپ کی توجہ چاہوں گا۔ یہ بات افغان جہاد سے کچھ ہی پہلے کی ہے، جب مغربی سرمایہ داریت نے روایتی مصنوعات سازی سے صارفیت، مواصلات، میڈیا ٹیکنالوجی اور سروس انڈسٹری کی طرف منتقلی کے ذریعے ملٹی نیشنل کارپوریشنوں کو پوری دنیا میں پھیلایا۔ اس ماں بعد صنعتی کلچر میں چھوٹے پیمانے کی متنوع غیر مرکوز تجارتوں نے منڈیوں پر سے پابندیاں ہٹائیں تو مزدور تحریکوں کو دیوار سے لگا کر منڈیوں کو ریاستی استبداد کے ذریعے ترقی دی جانے لگی۔ یوں سیاست میں طاقت دونس اور ساز باز عام ہونے سے محنت کش تحریکوں پر خوفناک قانونی و سیاسی حملوں کا آغاز ہوا۔ اسی عالمی افراتفری میں ان غریب مزدوروں کی وسیع تر بین الاقوامی آمد و رفت ہوئی جو محنت، سہولیات، راہ و بہبود اور تجارتی شرائط کے حوالے سے بہت گھٹیا سطح کا تجربہ رکھتے تھے۔ اس صورتحال نے جہاں نسل پرستی اور فسطائیت کو جنم دیا، وہاں طبقاتی نسبتوں کی جگہ پر مقامی، صنفی اور نسلی شناختیں مباحث کا حصہ بننے لگی۔ ایسے میں سرمایہ دارانہ گلوبلائزیشن کی فتح اور اشتراکی روس کی شکست نے لیفٹ کی رجعیت پر کاری ضرب لگائی۔ انقلابی قوم پرستی تو پہلے ہی مان پڑ چکی تھی، لہذا نام نہاد مہابیانیوں کے استرداد اور اینڈ آف ہسٹری کا دعوے دار یعنی پوسٹ ماڈرنزم پوری قوت سے آگے بڑھا۔ تو جیسے ہمارے رائٹ ونگر جدیدیے اسے گلے لگانے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ یہ فیض صاحب کی وفات اور جنرل ضیاء کی آمرانہ اسلامائزیشن کا زمانہ۔ ایک وقت تھا کہ پاکستان میں سٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے ماڈرنسٹ، لبرل، سیکولر اور پروگریسو سب کے سب کمیونسٹ، سوشلسٹ قرار دے کر ایک ہی پلڑے میں رکھے جاتے تھے۔ حالانکہ یہی وہ تمام گھسپیٹیے تھے جو ترقی پسندوں کی صفوں میں بنیادوں کو کمزور کر رہے تھے، اور یہی وہ تھے جو زوال روس کے بعد روایتی مذہبیت، فری تھنکنگ اور پوسٹ ماڈرنزم کی گود میں جا بیٹھے تھے۔ یہی دن تھے جب تعلیمی نصابات میں مارکسیت، اشتراکیت، ترقی پسندی، روشن خیالی وغیرہ پر مشتمل اقتباسات کو مذہبی تقابل کے ساتھ وضاحتی نوٹ دے کر بے اثر کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ لیکن سرد جنگ اور اشتراکی روس کے خاتمے کیا ہوا کہ اشتراکی روس کا خاتمہ کیا ہوا کہ ریاستی ترجیحات بدلنے لگی۔ یہ 20ویں صدی کا اواخر تھا جب افغان مجاہدین طالبان کی جون میں ڈل کر ٹیررزم کی سامراجی سیاست کا جواز بن رہے تھے۔ در حقیقت کیونکہ پوسٹ ماڈرنزم میں انسان کی مرکزیت کا انکار ہی فاشزم اور دہشت گردی کا جواز تھا۔ یہی وقت تھا جب مابعد جدیدیت اور عالمگیریت ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالے اردو دنیا میں داخل ہو رہے تھے۔ نئے ماحول میں ماڈرنسٹ، لبرل، سیکولر تمام متنوع فکری رجحانات بھی ایک ایک کر کے اپنی الگ شناختوں کے ساتھ واضح ہوتے گئے۔ بدلے ہوئے حالات میں اب کے باری لبرلز کی تھی، لہذا پچھلے کچھ سالوں میں ترقی پسندوں کے مقابلے میں لبرلز کو سیاسی اور نظریاتی ہدف کے طور پر دیکھا جانے لگا۔ لیکن افسوس کہ یہ لبرل نہ تو ترقی پسند ماڈرنزم کے نمائندے تھے اور نہ ہی روشن خیال ماڈرنزم، بلکہ یہ تو وہ رجت پسند جدیدیے تھے جو ماں بعد جدیدیے بن گئے، جنہیں نہ دائیں کا پورا شعور تھا اور نہ ہی بائیں کا۔ ان کا تعلق وزڈم سے خالی انٹلیکٹ کے ان ناخداؤں سے تھا جو ہمیشہ ترقی پسندی کے خوف سے ادب برائے ادب کا رونا روتے تھے۔
یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اسی دور میں ایچ ای سی نئے ریسرچ کلچر کے دعوے کے ساتھ براجمان ہوئی. پاکستان میں پوسٹ ماڈرنزم کو نصابات اور نئے فکری کلچر میں شامل کر دیا گیا. یہ لامرکزیت فکری گلیمر کا آغاز تھا جس نے نئی فیس بک جنریشن کو روشنی دینی تھی. آج اس جنریشن کے نزدیک ترقی پسندی کوئی اولڈ سکول ہے، اور فیض صاحب اس اولڈ سکول کے ایک مشہور شاعر جنہیں سکول کے نصاب میں پڑھا جاتا. سیاسی جدوجہد عوامی فعالیت اور دانشورانہ سرگرمیوں کے وہ انداز جو 20ویں صدی کے دوران وضع ہوئے تھے، سب کے سب کمپیوٹر سکرین، اے آئی، فیس بک، یوٹیوب اور لائکس کے آگے ڈھیر ہو گئے. نئی نسل جدید ٹیکنالوجی کے اس ثقافتی انتشار پسند استعماری حملے کو نہیں سمجھ سکی، جو کلونیلزم کے تیسرے مرحلے میں ایک بنیادی ہتھیار کے طور پر ابھر رہی تھی. اس تیسرے فیز میں گلوبلائزیشن کی اجارہ داری، مابعد جدیدیت کے ابھار اور مزدور کسان عوامی سنگتوں کے بحران کے علاوہ پاپولزم، مذہب اور میڈیا کی تکون کے ذریعے سے اس ہماگیر کنٹرول کو سمجھنے کی ضرورت ہے جس نے نوآبادیاتی تسلسل کے لیے آزادیوں کے گزشتہ منصوبے کی طرح پھر سے دہائیوں سے ایک جماعی بساط کو الٹ کر رکھ دیا. معنی کی لامرکزیت کے ذریعے پسماندہ و محکوم اقوام کی فکری اور سیاسی عوام پسند تحریکوں کی معنوی و فکری ہم آہنگی پر قائم نظم، اتحاد، یقین اور ہدف کو بحران سے دوچار کر کے ان کی مرکزیت کو ذات پہنچائی گئی. بلا شبہ 20ویں صدی کے طویل عرصے میں تشکیل پانے والے عوامی و دانشورانہ جدوجہد کے اس طے شدہ ماڈل کو برباد کرنا گلوبلائزیشن، اس کی مابعد جدید فکر اور مقامی بالادست قوتوں کا سانجھا پروجیکٹ. ایسے میں معنی کی لامرکزیت، میڈیائی ہائپر ریئلٹی اور مصنف کی موت کے تصورات کو مقامی، عوامی اور نوآبادیاتی تناظر میں پھر سے دیکھنے کی ضرورت تو نہیں. فیضیات بطور معنیاتی مرکز، عوام بطور ریالٹی اور فیض بطور مصنف مقامی دانش اور مقامی تناظر میں اپنا مکمل فریم آف ریفرنس رکھتے ہیں جس میں ہماری 150 سالہ جدوجہد کی روح سمٹی ہوئی. اس سے کون صاحب دانش انکار کر سکتا ہے کہ فیض جس تصور آزادی و انقلاب کے ترجمان تھے، اسے آزادیوں کے بعد مسلسل کمزور کیا گیا. آج پاکستان کی صورتحال ایسے نتائج کا ایک مکمل ماڈل ہے جہاں ترقی پسند فکر اور فیضیات کو شدید چیلنجز درپیش ہے. یہ ٹھیک ہے کہ ترقی پسندی میں ادبی فکر کے کئی مسائل پر غور و خوض کی ضرورت ہے، لیکن وہ بنیادی معاملات جو برٹش انڈیا دور میں آزادی، انقلاب، احتجاج اور مزاحمت کا جواز و پس منظر بنے تھے، آخر وہ اپنے تسلسل میں ترقی پسند فکر و فعالیت کی کوئی نئی صورت، کوئی نئی کروٹ یا نئی لہر کیوں نہ بن سکے؟ کیا اس رویے کا بھی کوئی جواب ہے جو فیضیات سے لا تعلقی اور انحراف کا شاخسانہ ہے؟ کیا فیضیات کا حاصل ریکنسٹرکشن آف پروگریسو تھاٹ ان پاکستان تو نہیں ہو سکتا، چاہے وہ پوسٹ پروگریسوزم کی سوچ نہیں؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کی آپ نے